بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، جابس ایم سی کیو یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ فرینڈ ہم نے ایک سیریز شروع کیا ہوا ہے اور یہ سیریز جو ہے فل بک کا ہے، اور یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ اسلامیات کلاس 4 کا بک ہے، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرینڈ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو کائنڈلی ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے جابس ایم سی کیو والا، اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ باب نمبر اول ہے القرآن الکریم۔ قرآن مجید میں ٹوٹل جو ہیں قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ حروف جو الگ الگ ادا کیے جاتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، مثلا الف لام میم صاد الف لام را وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ البقرہ جو العمران، العنکبوت، الروم، اللقمان اور السجدہ کا آغاز الف لام میم سے ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید جو ہے عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا پارہ جو ہے 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے پارے کا آغاز جو ہے تلک الرسل سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی کل آیات 286 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی جو ہے تیسرے پارے میں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں کل 505 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص جو ہے مکی صورت ہے اور اس کے 4 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کو حدیث میں ثلث القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن جتنا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ اس کے علاوہ سمع اللہ کے معنی ہے اللہ نے سن لی۔ اس کے علاوہ اللہ صمد کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اس کے علاوہ کل کے معنی ہے آپ کہہ دیجئے۔ اس کے علاوہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا۔ اس کے علاوہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ہمسر کے معنی ہے برابر، ایک ہی رتبے والا۔ تو قرآن مجید کی صورتوں کی قسمیں جو ہیں تو طوال 7 لمبی صورتوں کو کہتے ہیں طوال جو ہوتا ہے، جیسے البقرہ، العمران، النساء، المائدہ، الاعراف، اور 7ویں میں اختلاف ہیں۔ معون جو ہے وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے زیادہ یا 100 کے لگ بھگ ہوں۔ مثانی وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 200 کے لگ بھگ ہو۔ مفصل وہ صورتیں جن کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے فصل کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت جو ہے کوثر ہے اور یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورہ الحج میں مکیوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ النمل میں سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے سورہ کاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورہ انفال میں جنگ بدر کا واقعہ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جزاک اللہ خیر، یعنی اللہ تجھے بہترین بدلہ دے۔ اس کے علاوہ ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کے علاوہ مکی صورتیں جو ہیں وہ صورتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ مدنی صورتیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی سب سے پہلے اترنے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت جو اتری ہے وہ آیت یہ آیت ہے اور یہ سورہ البقرہ میں ہے۔ اس کے علاوہ ابھی نیکسٹ ہے معروض سوالات ہیں اس کے۔ تسبیح کے معنی ہے پاکیزگی بیان کرنا۔ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ توحید اللہ تعالیٰ کی یکتائی بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں احزاب ہے 60۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں رکوع ہیں 540۔ اس کے علاوہ مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ 28۔ مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86۔ اور حروف مقطعات کتنے ہیں؟ 29۔
سورہ النمل میں کتنی بار بسم اللہ آیا ہے؟ 2 مرتبہ۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟ سورہ البقرہ میں ہے۔ اس کے علاوہ ابھی باب نمبر 2 ہے اسلامیت کلاس چرہانم کا، ایمانیات اور عبادات، یعنی سچے دل سے یقین کر کے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ فرشتوں میں 4 بڑے اور مقرب فرشتے ہیں۔ مشہور الہامی کتب جو ہیں وہ 4 ہیں۔ تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو ہے داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ نبی کی معنی ہے خبریں دینے والا، اور رسول کی معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ آخرت کی معنی ہے بعد میں آنے والی زندگی، اور ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کے علاوہ شہادت کی معنی ہے گواہی دینا، اور توحید و رسالت کی زبانی اقرار کو شہادت کہتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کی 2 بڑی قسمیں ہیں: جسمانی عبادت اور مالی عبادت۔ نماز اور روزہ جو ہے جسمانی عبادت ہیں، جبکہ زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ مقدار سونے پر 7.5 تولے اور چاندی پر 52.5 تولے ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں 8 ہیں، اور یہ جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کے علاوہ اسلام میں حقوق کی 2 قسمیں ہیں: اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے یہ بخاری مسلم کا ہے: لا يدخلون الجنة قاطع، یعنی رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ آیت دی ہوئے، اور اس کی معنی ہے ان سب کے لیے اللہ کی رضا ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا اسرائیل تھا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم الثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ارکان اسلام سے مراد دین اسلام کے وہ بنیادی اصول اور اعمال ہے جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ کلمہ شہادت کا مطلب ہے گواہی دینا۔ اس کلمے کے 2 حصے ہیں: پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور دوسرے حصے میں رسالت کی گواہی دی گئی ہے۔ لفظ زکوٰۃ جو ہے قرآن مجید میں 32 مرتبہ آیا ہے۔ مکی 22، مدنی 10۔ زکوٰۃ سن 3، یہ ادھر غلط ہو گیا، زکوٰۃ جو ہے 2 ہجری کو فرض ہوا۔ اس کے بعد ابھی نیکسٹ ہے اسلام کے لغوی معنی ہے حکم ماننا، ایمان کے لغوی معنی ہے یقین کرنا، عبادت کے لغوی معنی ہے اطاعت و بندگی کرنا، اخلاق جمع ہے اور اس کا واحد ہے خلق۔ عقیدہ کی لغوی معنی ہے گرہ لگائی گئی چیز۔ اسلام کی بنیادی عقائد ہیں 5۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ اسلام کی پختہ و ٹل نظریات کو کیا کہتے ہیں؟ عقائد کہتے ہیں۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ قرآن مجید کی اس صورت کو سورہ توحید کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کو شرک کے لفظی معنی ہے یعنی حصہ داری۔ توحید کام متضاد لفظ ہے شرک کی اقسام ہیں 3۔ رسول کے لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ نبی کے لفظی معنی ہے خبریں دینے والا۔ تقریباً کل انبیاء کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ آپ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا ذکر کس سورہ میں ہے؟ سورہ احزاب میں ہے۔ اس کے علاوہ عربی میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا۔ ملائکہ کی لفظی معنی ہے قاصد۔ آخرت کی لغوی معنی ہے بعد میں آنے والی زندگی۔ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ شروع کرتے ہیں باب صوم، سیرت طیبہ۔ وحی کے لفظی معنی ہے چپکے سے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اقرا کے معنی ہے پڑھیں۔ ما انا بقاری یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت سورہ علق ہے۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ ورقہ بن نوفل جو ہے تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کے پہلے کاتب وحی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
غار ہرا کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ سورہ الفاتحہ ایک ہی وحی میں نازل ہوئی۔ غار ہرا کو اب جبل نور کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلام، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، دوستوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نبوت کے تیسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ 3 سالوں تک وہ چپکے سے دین تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ جو تھا وہ تجارت تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 45 افراد کو کھانے کی دعوت کی، اور اس کے بعد پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سناؤ، یہ اس کے معنی ہے۔ ابو جہل کے اکسانے پر عقبہ بن ابی معیط نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اجڑی لا کر ڈال دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کافر امیہ بن حلف کے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن حلف سے آزاد کروایا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے شہید کیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی۔ جنت کے 8 اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ ابو جہل کو معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ جہنم کی دروغہ کا نام مالک ہے۔ اس کے بعد ہجرت حبشہ شیب ابی طالب میں محصوری اور عام الاحزان یعنی نبوت کے 5ویں سال 11 مسلمان مرد اور 4 خواتین پہلی بار حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد نبوت کے 6 سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی۔ اس بار 83 مرد اور 18 خواتین تھی۔ حبشہ میں نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیت تلاوت فرمائی۔ عربی زبان میں شیب بولتے ہیں گاٹی کو کہتے ہیں۔ شیب بن ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی ملکیت تھی، اس وجہ سے اس شیب بن ہاشم کہا جاتا ہے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے شیب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے مکمل طور پر قطع تعلقی کی دستاویز قریش سرداروں کی طرف سے نبوت کے 7ویں سال 1 محرم کو خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام کبھی کبھی گاٹی میں چپکے سے خوراک بھجوایا کرتے تھے۔ اس گاٹی میں مسلمانوں کو 3 سال تک قید رکھا گیا۔ عام الحزان اس سال کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، یعنی غم کا سال۔ اس کے بعد بنو ہاشم میں صرف ابو لہب نے اپنے خاندان والوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے علاوہ ابو طالب کا انتقال شیب ابو طالب کے واقعے کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مدفون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی دایا کا نام بی بی حلیمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ سفر طائف، نبوت کے 10ویں سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف پر روانہ ہوئے۔ سفر طائف جو ہے جنوب کی طرف 112 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سفر طائف کے سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ طائف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سرداروں سے ملاقات کی جو 3 بھائی تھے۔ تو اس کے بعد یہ آیت ہے عربی کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور یہ جانتے نہیں۔ طائف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اس میں ایک عیسائی غلام اداس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوروں کا گچھا دیا۔ حجاج بن یوسف کا تعلق طائف سے اور قبیلہ بنو ثقیف سے تھا جس نے قرآن مجید پر اعراب لگوائے۔ اس کے بعد معراج،
معراج بلندی پر چڑھنے کو کہتے ہیں۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 10ویں سال رجب کے 27ویں رات کو پیش آیا۔ معراج سفر کے 2 مرحلے اسرا اور معراج ہے۔ اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسرا وہ مرحلہ جس میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ معراج مسجد اقصیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات آسمانوں اور ان سے بھی اوپر کی سفر کے لیے لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ جس جانور کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا اسے بوراق کہتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ نماز واقعہ معراج کے دوران فرض ہوئی۔ اصل نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، ابو جہل کا عمرو بن ہشام تھا، ابو حنیفہ کا نعمان بن ثابت تھا، شاہ ولی اللہ کا قطب الدین احمد تھا، مجدد الفسانی کا شیخ احمد سرہندی تھا، حضرت ابو ہریرہ کا عبد الرحمن بن صغر تھا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح عامر تھا، امام بخاری کا محمد بن اسماعیل تھا، شیطان کا اسرائیل تھا۔ اس کے بعد ہجرت مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہو گیا، جسے اب مدینہ کہتے ہیں۔ یثرب یعنی مدینہ مکہ سے شمال کی جانب 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں 3 دن تک قیام کیا۔ غار ثور کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کے قریب قباء کی بستی میں چند دن قیام کیا اور اسلام کی پہلی مسجد تعمیر فرمائی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 11ویں نبی میں یثرب سے 12 آدمی مسلمان ہو گئے تھے، 12ویں نبی میں 72 افراد مسلمان ہو گئے تھے۔ کلمہ طیبہ جو ہے قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہوا ہے۔ سورہ البقرہ جو ہے قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے۔ الکوثر کو قرآن مجید کی مختصر ترین سورت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہجرت مدینہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوان کے صحابہ کی طرف سے مکہ مکرمہ سے یثرب منتقل ہو جانے کے عمل کو کہتے ہیں، جو 12 ربیع الاول 13 نبوی جو بعد میں پہلا ہجری سال کہلایا بمطابق 24 دسمبر 622 عیسوی بروز جمعہ کو ہوئی۔ اس کے علاوہ اسلامک مہینوں کے نام جو ہیں محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے پہلا سجدہ قرآن پاک کے 9 پارے سورہ الانعام میں ہے، سورہ الانعام میں نہیں ہے، سورہ الاعراف میں ہے۔ صحیح ہے فرینڈز، یہ بھی مسٹیک ہو گئی ہے۔ سورہ توبہ ایک ایسی سورت ہے جس کی جو بغیر بسم اللہ کی شروع ہوتا ہے۔ سورہ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ حضرت خالد بن سعید پہلی وحی لکھنے والے صحابی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا حافظ قرآن ہے۔ قرآن مجید میں 12 غزوات کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں نماز کا لفظ 700 مرتبہ آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ القاب جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس، ابو الانبیاء خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب ذبیح اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ، حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء نجی اللہ ابو البشر الثانی، حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النورین،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النون، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام العلامت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجیب الاسلام باب العلم اسد اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبیر۔ اس کے علاوہ وحی معروض صلات ہے، اس کے وحی کے لفظی معنی ہے چپکے سے۔ پہلی وحی میں کتنی آیات تھی؟ 5۔ پہلی وحی میں کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ علق۔ دو وحی کے درمیان کچھ عرصے تک وحی نہ آنے کا زمانہ کیا کہلاتا ہے؟ فطرت الوحی۔ پہلی وحی کی نزول کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے پاس لے گئی؟ چچا زاد بھائی کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل کے بہت بڑے عالم تھے، تورات اور انجیل کے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مشہور تاجر تھے، یعنی تجارت والے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کتنے عرصہ تک خاموشی سے دعوت اسلام کا کام کیا؟ 3 سال تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال کی عمر میں اسلام قبول کیا؟ 10 سال کی عمر میں۔ مسلمانوں نے نبوت کے کتنے سال پہلی دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی؟ 5 سال۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نبوت کے کتنے سال بعد دوسری دفعہ ہجرت کی؟ 6 سال۔ اس کے بعد نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سورت کی تلاوت فرمائی؟ سورہ مریم کی۔ اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے کون سے سال ایمان لائے؟ 6 سال۔ یہ 5ویں سال۔ شیب کی معنی ہے گاٹی۔ عام الحزان کسے کہتے ہیں؟ غم کا سال۔ اس کے علاوہ باب 4 ہے ادب و اخلاق ایمانداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے آپ کا لقب صادق اور امین یعنی سچا اور ایماندار مشہور ہو گیا تھا۔ ایمانداری کا مطلب اگر کہ مسلمان ہر شخص کے ساتھ معاملہ اپنے ایمان کی روشنی میں کرے۔ اس کے علاوہ دیانت کا لفظ دین سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے کسی کا دیندار ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر مدینہ آ جائیں۔ آیت المنافقین یعنی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنا کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت کہلاتا ہے۔ سادگی، دکھاوے اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے صرف ضروری استعمال کی چیزوں پر گزارا کرنا سادگی کہلاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں عام طور پر قمیص، تہبند اور چادر شامل تھے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا لباس نہیں پہنتے جس سے غرور ظاہر ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں منعقد ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ بے فائدہ خرچ کرنے کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدمت خلق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے احسن کما احسن اللہ علیک، تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیر الناس من ینفع الناس، تمام لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افشوا الاسلام، آپس میں اسلام پیرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ مدینہ منورہ میں 17 ہجری یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا تھا۔ اسلام نے خدمت خلق پر بڑا زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ القاب جو ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساقی زمزم، حضرت ابو ذر غفاری شیخ الاسلام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیاض، حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء، حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر، ابو جہل ابو الکلام۔ آداب مجلس، کسی جگہ لوگوں کا مل جل کر اکٹھے بیٹھنا مجلس کہلاتا ہے۔ مجلس کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ صدر مجلس کے لیے مناسب جگہ رکھی جائے۔ مجلس میں بیٹھ کر سرگوشیوں میں بات کرنے کے عمل کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ ہر کام کو اس کے وقت پر
کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ دن رات اور موسم بھی وقت کی پابندی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ اسلام میں اگر وقت کی پابندی کا لحاظ نہ رکھا جائے تو عبادت ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہم وقت کی قدر و قیمت پہچان لیں تو ہم کبھی بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ القاب ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام الانبیاء، حضرت جبرائیل علیہ السلام روح القدس روح الامین، خالد بن ولید سیف اللہ، حضرت بلال حبشی مؤذن رسول، حضرت زید بن حارثہ محبوب رسول۔ اس کے علاوہ ہمارا ملک جس میں ہم پیدا ہوئے اور زندگی گزارتے ہیں اسے وطن کہا جاتا ہے۔ پاکستان رمضان المبارک کی 27ویں رات یعنی لیلۃ القدر میں وجود میں آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں وطن چھوڑنا کہلاتا ہے ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بتائی ہے۔ ایمانداری کا مطلب ہے کہ مسلمان ہر شخص کے معاملے میں اپنے دین کی روشنی میں کرے۔ دکھاوے اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے صرف ضروری استعمال کی چیزوں کو پر گزارا کرنا سادگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں۔ خدمت خلق سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا کر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ افشوا الاسلام کی معنی ہے آپس میں سلام پیرا کرو۔ وَأَطْعِمُوا یہ عربی ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ مدینہ میں قحط پڑنے پر کس صحابی نے مہنگے داموں کے بجائے مفت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تقسیم کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تمام لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اپنے فائدے کو دوسروں کے فائدے پر قربان کرنا خدمت خلق کی اعلیٰ مثال ہے۔ مدینہ منورہ میں کس سال قحط پڑا تھا؟ 17 ہجری کو پڑا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کس خلیفہ کے عہد میں قحط پڑا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قحط پڑا تھا۔ کس جگہ لوگوں کا مل جل کر بیٹھنا مجلس کہلاتا ہے؟ اس کے علاوہ باب پنجم ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو ہیں صرف ایک نبی آئے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب جو تھا اسرائیل تھا اور جس کی معنی ہے عبداللہ، اور بنی اسرائیل کی معنی ہے اسرائیل کی اولاد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا۔ مصری اور بنی اسرائیل کے نوجوانوں کے درمیان جھگڑے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو مکہ مار کر قتل کر دیا تھا۔ سزا کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام پذیر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پہلی دفعہ ہم کلام طویٰ وادی میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوہ طور پر ہم کلام ہوتے تھے۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو اس کے نجومی نے خبر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو انہوں نے گائے کے بچڑے کے مجسمے کی پوجا کی۔ بنی اسرائیل میں غلاموں کی وجہ سے بزدلی کی خامی پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہجرت کے 40 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 17 لوگوں میں ہوتا تھا جو نبوت کے وقت لکھنا جانتے تھے۔ ابھی قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 28 سپاروں میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے 36 سورتوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل کے علاقے پر حکومت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ سن کر مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو تھی ابو الحفص تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو تھا بنو عدی سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام حنتمہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 10 سال 6 مہینے 4 دن تھی۔ مہینوں اور دنوں میں اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ اسلام معروضی سوالات ہیں۔ اسلام میں خلافت کی بنیاد کس صحابی کے عہد میں پڑی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اسی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ ہجرت سے کتنی سال قبل پیدا ہوئی؟ 40 سال قبل۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی خلیفہ تھے، دوسرے مسلمانوں کے 4 خلیفہ گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ کس صحابی کی اسلام لانے پر مسلمانوں کی بڑی ہمت بندی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کن بادشاہوں کی حکومت یہ ٹوٹ کر مسلمانوں کی حکومت کا حصہ بن گئی؟ قیصر اور کسریٰ دونوں۔ تو فرینڈ یہ تھا کلاس 4، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے کلاس 5 کا ہے، وہ بھی میں جلد شیئر کروں گا۔ تو تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے جابس اینڈ سکلز کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کو بھی انوائٹ کیجیے گا کہ وہ ہماری اس چینل جابس اینڈ سکلز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا ایڈمن عارف کنگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔